کر رہے ہیں۔ سردار بہت متاثر ہوا اور بولا، اے نیک عورت، اگر تم اجازت دو تو ہم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ یہاں تمہارے آس پاس گھر بنا لیں، ہم یہیں بسنا چاہتے ہیں۔ اسی چشمے کے پاس حضرت ہاجرہ نے کہا، ہاں تم یہاں رہ سکتے ہو، اس چشمے کا پانی بھی پی سکتے ہو، مگر ایک بات کا خیال رکھنا، یہ چشمہ کسی کی ملکیت نہیں ہے، یہ اللہ نے جاری کیا ہے، اس لیے اس پر قبضہ کرنے کی کوشش مت کرنا۔ سردار نے وعدہ کیا، اے نیک عورت، تم ہماری طرف سے بالکل بے فکر رہو، ہم ایسا کوئی کام نہیں کریں گے، بلکہ جتنا ہو سکے گا تمہاری مدد کریں گے۔ پھر اس قافلے کے سارے لوگ جمجھم کے چشمے کے آس پاس گھر بنا کر بس گئے۔ فلسطین میں حضرت ابراہیم اپنی بیوی اور بیٹے کو بہت یاد کرتے تھے۔ ہر روز اللہ سے دعا کرتے، یا اللہ مجھے اپنی بیوی اور بیٹے سے ملنے کی اجازت دے۔ 1 سال یوں ہی بیت گیا مگر اجازت نہ ملی۔ پھر ایک دن اللہ نے حضرت ابراہیم کو مکہ جانے کی اجازت دی، مگر صرف اتنا کہ وہ جا کر انہیں دیکھیں اور واپس آ جائیں، ٹھہرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ یہ سنتے ہی حضرت ابراہیم بہت خوش ہوئے، اونٹنی لی اور مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ 1 مہینے کا سفر طے کرنے کے بعد وہ اس ویران علاقے میں پہنچے جہاں انہوں نے اپنی بیوی اور بیٹے کو چھوڑا تھا۔ جب حضرت ہاجرہ نے دور سے اپنے شوہر کو اونٹنی پر آتے دیکھا، ان کی خوشی کی کوئی حد نہ رہی، دوڑ کر کہا، آپ جلدی سے اندر آئیے، مگر حضرت ابراہیم نے فرمایا، مجھے صرف کھڑے ہو کر ملنے کی اجازت ہے، اونٹنی سے اترنے کی نہیں۔ یہ سن کر بیوی ہاجرہ کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، مگر پھر بھی خود کو سنبھالا، دل میں کہا، میں اپنے اللہ کے لیے ہر تکلیف پر صبر کروں گی۔ اس وقت بی بی ہاجرہ کی گود میں ان کا 1 سال کا دودھ پیتا بچہ تھا۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا، اپنا بیٹا مجھے دے دو۔ بیوی ہاجرہ نے فوراً بچہ پکڑا دیا۔ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کو گود میں لیا، محبت بھری حسرت بھری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اس وقت ان کی عمر 87 سال تھی۔ 40 سال کی دعا